والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته وعلماء أمته أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. وقال تعالى: الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: حسنوا أموالكم بالزكاة، أو قال كما صلى الله عليه وسلم: صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمین۔ محترم اور معزز سامعین کرام، پیارے بھائیو، دوستو، ہمارے یہاں چونکہ رمضان المبارک میں زکوٰۃ نکالنے کا ماحول ہے، تو مناسب یہ ہے کہ اس کے متعلق کچھ بات عرض کر دی جائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے کہ وہ لوگ جو ڈرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی سے اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتوں پر، نشانیوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ اس آیت کی روح سے گویا زکوٰۃ کا ادا کرنا یہ تقوی، خشیت اور ایمان کے ہونے کی علامت ہے۔ اگر کوئی شخص زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو ہم اس کے متعلق کہہ سکتے ہیں کہ یہ شخص متقی اور پرہیزگار ہے، یہ شخص مومن ہے۔ اور اگر کوئی شخص ایسا ہے جو زکوٰۃ کو ادا نہیں کرتا ہے، آگے بیان کریں گے یعنی کہ زکوٰۃ کس پر فرض ہے، کس کو دے سکتے ہیں وغیرہ۔ اگر کوئی شخص زکوٰۃ ادا نہیں کرتا ہے تو وہ آخرت کا منکر ہے اور مشرک بھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں کا انکار کرنے والا بھی ہے۔ گویا زکوٰۃ ایمان اور تقوی کے حاصل کرنے کی ایک علامت ہے، اور اس کا نہ دینا یا اس کا انکار کرنا یہ شرک ہے اور آخرت سے انکار کرنے والوں کی علامت ہے۔ زکوٰۃ کا فائدہ کیا؟ قرآن کریم میں دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے: خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم۔ زکوٰۃ اس لیے دینی ہے تاکہ ہمارے مال کی صفائی ہو جائے اور ہمارے نفس کی بھی صفائی ہو۔ یہ زکوٰۃ ادا کرنے کی تاثیر ہے۔ اگر کوئی شخص زکوٰۃ ادا کرتا ہے
تو اس کے زکوٰۃ ادا کرنے سے اس کے مال کی صفائی ہو جاتی ہے اور اس کے نفس کی بھی صفائی ہوتی ہے۔ یہ قرآن کی آیت کا ترجمہ ہے۔ اور زکوٰۃ کا ادا کرنا یہ انفرادی اور اجتماعی اعتبار سے بھی بڑا گہرا اثر ڈالتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو زکوٰۃ ادا کرنے سے ایک تو مال کی صفائی ہوتی ہے، ایک تو نفس کی صفائی ہوتی ہے، نیز مالدار اور غریب دونوں کے درمیان فرق ختم ہو جاتا ہے۔ اگر کتابوں میں یہ بات لکھی ہے کہ اگر سب جو زکوٰۃ کے مستحق ہے وہ زکوٰۃ نکالنے لگے اور ان لوگوں کو جو زکوٰۃ لینے کے مستحق ہے ان کو دیا جاوے، پوری دنیا میں کوئی شخص غریب باقی نہیں رہے گا۔ یہ کتابوں میں لکھی ہوئی بات ہے۔ تو معاشی اعتبار سے بھی ہم مضبوط ہو سکتے ہیں اگر ہر شخص زکوٰۃ ادا کرنے والا ہو جائے۔ اور یہودی کی یہ صفت تھی کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ ایک طبقہ مالدار رہے، ایک طبقہ غریب رہے، اور اس تفاوت کو دور کرنے کے لیے یہ زکوٰۃ ادا کرنا فائدہ دیتا ہے کہ انسان برابر ہے، سب برابر ہے، مالدار اور غریب۔ اب سوال یہ ہے کہ زکوٰۃ کس شخص پر فرض ہے اور کس کو دینا چاہیے؟ تو زکوٰۃ اس شخص پر فرض ہے جو عاقل ہو، بالغ ہو، مسلمان ہو، آزاد ہو، مال ضرورت سے زائد مال ہو اور وہ نصاب کے بقدر ہو، زکوٰۃ کا جو نصاب ہے اس کے بقدر ہو، اس پر پورا سال گزرا ہو، تو اس شخص پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ آج کے اعتبار سے تقریباً 60-61 ہزار روپیے بنتے ہیں۔ 7.5 تولہ سونا پہلے کے اعتبار سے اور آج کے زمانے کے اعتبار سے 87 گرام اور 480 ملی گرام سونا ہو تو اس شخص پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ اور اگر سونا نہیں ہے، چاندی ہے، تو چاندی کا نصاب یہ ہے پہلے کے اعتبار سے جو کتابوں میں لکھا ہے 52.5 تولہ، اور اب چونکہ گرام کی مقدار میں گھٹاوا کر دیا گیا ہے، تو اس اعتبار سے 612 گرام اور 35 ملی گرام چاندی اگر کسی کے پاس ہے تو وہ اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ یا پھر ان میں سے کسی ایک کے نصاب تک پہنچنے سے زائد پیسے ہو، مال ضرورت کو چھوڑ کر ہو، نقد پیسے ہو، تقریباً 61 ہزار ہوتے ہیں، 60-61 ہزار ہوتے ہیں آج کے اعتبار سے، تو اتنا مال ہو تو اس شخص پر زکوٰۃ دینا فرض ہو جاتا ہے۔ اور کن لوگوں کو دینا ہے؟
انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفة قلوبهم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل. ان لوگوں کو دینا ہے جو زکوٰۃ لینے کے مستحق ہے. نمبر 1 فقیر، نمبر 2 مسکین. فقیر اور مسکین میں فرق ہے. فقیر اس شخص کو کہتے ہیں جس کے پاس تھوڑا مال ہو، نصاب سے کم ہو، زکوٰۃ کے نصاب سے کم ہو مگر تھوڑا مال ہو، اس شخص کو فقیر کہتے ہیں. اس شخص کو زکوٰۃ دینا جائز ہے. دوسرا مسکین. مسکین وہ شخص ہے جس کے پاس نہ کچھ کھانے کے لیے ہے نہ کچھ پہننے کے لیے ہے، کچھ بھی نہیں ہے. اس شخص کو شریعت کے اصطلاح میں مسکین کہتے ہیں، تو اس کو دے سکتے ہیں. والعاملین علیہا، اور وہ لوگ جو زکوٰۃ حاصل کرتے ہیں، یعنی اگر اسلامی حکومت ہو تو پھر وہاں زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے حکومت کی جانب سے کچھ کارندے متعین ہوتے ہیں، وہ لوگ حاصل کرتے ہیں، تو ان لوگوں کو بھی زکوٰۃ دینا جائز ہے. والمؤلفة قلوبهم، یہ منسوخ ہو گیا. ابتدائی اسلام میں، ابتدائی زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت سے ایسے کافر جو اسلام کی طرف جھکے ہوئے ہو، ایسے لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیا کرتے تھے تاکہ وہ اسلام لے آئے. ہاں بھائی، تو یہ والمؤلفۃ قلوبہم ہے، لیکن اجماع صحابہ سے یہ منسوخ ہو گیا. لہذا اب اگر کوئی ایسا شخص ہے کہ اسلام سے قریب ہے مگر غیر مسلم ہے، کافر ہے، مشرک ہے، تو اس کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں. نفلی صدقہ دے سکتے ہیں لیکن زکوٰۃ دینا جائز نہیں. والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل، اور ایک تو وہ جو اللہ کے راستے میں ہو. آج کے زمانے کے اعتبار سے اس کو مدرسے میں دینا کہہ سکتے ہیں. وہ مدارس جو حقیقت میں مستحق ہو، جہاں غریب بچے پڑھتے ہو، ایسے مدارس میں زکوٰۃ دینا درست ہے. وابن السبیل، اور وہ شخص جو مسافر ہو اور چاہے اس کے پاس اپنے وطن میں بہت سارا مال ہو لیکن مسافر ہے، اور جس وقت کوئی شخص اس کو زکوٰۃ دے رہا ہے اس کے پاس کچھ نہیں ہے، تو ایسے شخص کو بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں. یہ تو وہ لوگ ہیں جن کو زکوٰۃ دینا درست ہے. اب اس کے ضمن میں ایک بات کہی کیا مدرسے کو زکوٰۃ دینا جائز ہے، تو اس پر ہم ایک بات کرتے ہیں. اور چونکہ آل مسلم پرسنل لا بورڈ کی جانب سے بھی وقف کے متعلق جو بل ہے اس پر پہلے ہم نے تفصیل سے بیان کر دیا ہے، ابھی صرف اشارہ کر دیتے ہیں 1-2 منٹ میں. تو نمبر 1 مدارس، مساجد، مکاتب، اور وہ جو ہماری عبادت گاہیں ہیں، درگاہیں، اور اللہ کے وہ نیک بندوں نے اللہ کے نام پر جو زمین دے دی ہے وہ اللہ کا حق ہے. اللہ کے علاوہ کسی کو حق نہیں ہے اس کو تصرف کرنے کا، ہے نہیں. یہ بات ہم نے پہلے بھی بیان کی تھی. اور اس پر سرکار چاہتی ہے کہ وہ کیا کر لے، مسلط ہو جائے،
خیر ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں ہے. ہم ایک اور بات کہتے ہیں، ہم مسلمانوں کو مخاطب ہو کر بات کہتے ہیں کہ اگر ہم مساجد کی، مکاتب کی، مدارس کی، درگاہوں کی خود حفاظت نہیں کریں گے، خود اس کی تعظیم نہیں کریں گے، تو پھر یہ تو ہونا ہی ہے نہیں. ہم نے 2 جمعہ ہوئی ایک بات بہت عاجزی کے ساتھ کہی تھی کہ اگر کوئی شخص تراویح کے دوران بیٹھا رہتا ہے تو خوف ہے کہ اس کو نفاق کا مرض لگ جائے نہیں. ایک بات. پھر اس سے پہلے جب ہم نے نماز پر بیان کیا تھا اس وقت بہت تاکید کی تھی کہ صفوں کو سیدھی رکھے جاوے اور اس کو مکمل کی جائے نہیں. بہت تاکید کی تھی اس بات پر. اور ہم دیکھتے ہیں اب کہنا چھوڑ دیا ہے ماحول خراب ہوتا ہے، دوران تراویح ماحول خراب ہوتا ہے. اس وقت ہم اس حالت میں نہیں ہوتے ہیں کہ مصلی پر کھڑے ہو کر 2-5 منٹ بیان کریں نہیں. اور ہم سے بڑوں کو نہیں کہہ سکتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں پہلے سب میں سفید ریش برے ہیں جو عمر کے اعتبار سے بڑے ہو گئے، بزرگ ہو گئے، وہ لوگ اچھے طرح تراویح پڑھتے ہیں، امام کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں نہیں. اور وہ سب کے مکمل ہونے کی بھی فکر کرتے ہیں. ایک اور طبقہ ہے جو ہمارے پاس مدرسے میں پڑھتا ہے اوپر مکتب میں، وہ طبقہ ہے جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ بھائی تو وہاں کھڑا ہو جا، تو کھڑا ہو کے نماز پڑھنا شروع کر دے. ان دو کے بیچ میں ایک اور طبقہ نوجوانوں کا ہے، اور وہ ایسا طبقہ ہے جو ماحول خراب کرتا ہے، دوران تراویح ماحول خراب کرتا ہے. پڑھانے والے پر بھی اس کا اثر ہوتا ہے، پیچھے پڑھنے والوں پر بھی اس کا اثر ہوتا ہے. اور اگر کوئی شخص جانتا ہے تو اس کی ذمہ داری ہے کہ اس کو روکے ٹوکے نہیں. ہم حکمت کے ساتھ مصلحت کے ساتھ کہتے تھے جب تک صفحہ مکمل نہیں ہوتی ہے نماز مقروء ہو جائے گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا جب پہلے تکبیر کہہ دی جاتی تھی اس کے بعد صفوں میں چکر لگاتے تھے اور صفیں درست کرتے تھے اور یہاں تک تاکید کی گئی ہے پہلے سب جب تک مکمل نہ ہو دوسرے سب میں کوئی شخص کھڑا نہ رہے، یہاں تک کہ پہلے سب میں جگہ باقی نہ رہے تو وہاں سے ایک شخص کو ہٹا کر دوسری سب بناوے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں جگہ خالی ہوتی ہے اور دوسری سب میں 2 ادھر پڑھتے ہیں 2 ادھر پڑھتے ہیں اور 2 کونے میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. یہ اچھی چیزیں نہیں ہیں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں وقت دیا ہے، مبارک مہینہ دیا ہے، اس کے قدر کی جاوے. اور تراویح ایسی عبادت ہے رمضان المبارک کے علاوہ ہم نہیں پڑھ پائیں گے، پڑھیں گے پھر بھی ایسا ثواب نہیں ملے گا. اور قرآن کریم کی عظمت ہمارے دلوں میں کہاں ہے؟ کوئی اور شخص بولتا ہے قرآن کریم کے خلاف، قرآن کی بے حرمتی کرتا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ اس کو سزائے موت دی جائے، اس پر ایکشن لیا جائے. ہم خود قرآن کریم کی بے حرمتی کرتے ہیں، اس کا کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ وقت کی بل کے لیے آج مسلم پرسنل لا بورڈ کی جانب سے اعلان ہوا ہے کہ جنتر منتر پر جانا ہے 17 یا 18 تاریخ کو وغیرہ وغیرہ احتجاج کرتے ہیں. یہاں ہم رہ کر مسجدوں کی عزت کا خیال نہیں رکھتے ہیں، اس کا کیا؟ کون کہے گا ایسی جان ہے؟ ہم نے بہت صبر کیا لیکن جب پانی سر سے چڑھ جائے اس کے بعد کہنا یہ بھی ہماری ذمہ داری بنتی ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر 2 لوگ آواز کرنے لگتے ہیں. امام صاحب، امام کی کیا حیثیت ہے؟ ہم جانتے ہیں امام کا وقار کیا ہوتا ہے. امام پوری قوم کا رہبر ہوتا ہے، مقتدی ہوتا ہے. اور امام دوران نماز چل کر تمہارے پاس آوے اور اس کو کہے پھر بھی ہم اس کا کوئی اثر نہ دے، یہ کتنی بڑی بات ہے.
حدیث شریف میں ہے تمہارے اعمال تمہارے حاکموں کو طے کریں گے. اگر ہمارے اعمال ایسے رہے تو پھر حاکم ایسے ہی بیٹھیں گے جو وقت کی بل میں ترمیم کرنے کی بات کریں گے. وہ ان کی جگہ صحیح نہیں ہے, ہم ان کو صحیح نہیں کہتے ہیں, لیکن ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنے دین کی حفاظت کرنے میں نہ مسجد کا محتاج ہے, نہ مدرسے کا محتاج ہے, نہ کسی پیر اور ولی کا محتاج ہے, نہ کسی مولوی کا محتاج ہے, نہ کسی مسلمان کا محتاج ہے. اللہ تعالیٰ چاہے گا تو ان اللہ لا یغیر بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم, کہ اللہ تعالیٰ اگر چاہے گا تم لوگ ایمان کی اسلام کی قدر کرنا چھوڑ دو گے, وہ دوسری قوم پیدا کر دے گا اور وہ ایمان اور اسلام کی حفاظت کریں گے. اللہ تعالیٰ ہمارا محتاج نہیں ہے, لیکن ہم میں سے ہر شخص اللہ تعالیٰ کا محتاج ہے. اللہ تعالیٰ ہر چیز سے بے نیاز ہے, لیکن ہر چیز کو اللہ تعالیٰ کی ضرورت ہے. تو ہم اس کا خیال رکھیں کہ کتنے لوگ ہوں گے جن کو تراویح کی توفیق نہیں ہوتی ہے, مسجد میں آنے کی توفیق نہیں ہوتی ہے, ایسے گناہ کیے ہوتے ہیں کہ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ مسجد میں آنے کی توفیق نہیں دیتا ہے. ہمیں اللہ تعالیٰ نے توفیق دی, ہم مسجد میں آ گئے, اس کے بعد بھی اگر ہم موبائل استعمال کرتے ہیں یا کچھ نہیں کرتے, صرف بیٹھے رہتے ہیں اور یہاں تراویح چلتی ہوتی ہے, قرآن کریم کی تلاوت ہوتی ہے اور ہم بیٹھے رہے, کتنی بری چیز ہے. کبھی غور کرنا, قرآن کہتا ہے کہ انسان جب جیسے جیسے گناہ کرتا ہے اس کے دلوں کو سیاہ کر دیا جاتا ہے اور اس کے سینوں پر مہر لگا دی جاتی ہے, پھر اس کو اچھی بری چیز سمجھ میں نہیں آتی ہے. تو میرے بھائیوں, یہ مبارک مہینہ ہے تو اپنے آپ کو سنوارنے کی کوشش کرے, وقت کی قدر کرے. جو وقت چلا گیا باقی آنے والا نہیں ہے, اس کے بعد واپس آنے والا نہیں ہے. اگر ہمیں تراویح نہیں پڑھنی ہے مسجد میں ہی نہ آئے. مسجد میں آنے کے بعد مسجد کا احترام, قرآن کا احترام, قرآن تراویح پڑھنے والے پڑھانے والوں کا احترام اور اس کے ماحول کو باقی رکھے. اگر کسی کو برا لگا ہے ہم معافی چاہتے ہیں, لیکن یہ باتیں تھی تو عرض کرنا انتہائی ضروری ہو گیا تھا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں زکوٰۃ ادا کرنے والے بنائے اور قرآن کی مسجد کی عظمت کو باقی رکھنے والے بنائے, اور اللہ تبارک و تعالی مساجد کی اور دیگر دینی عمارتوں کی حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.